اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین۔ ان آیتوں کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص گزرا ہے، بڑا مشہور نام ہے اس کا، بلعم بن بعورہ۔ یہ بہت بڑا شخص تھا، یعنی اس لحاظ سے بڑا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ پچھلی جتنی کتابیں آسمانی گزری تھی ان کا علم بھی اس کے پاس تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے علم کے علاوہ اسے اسم اعظم کا علم عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ شخص اسم اعظم جانتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کا یہ حال تھا کہ یہ زمین پر بیٹھ کر عرش الہی کو دیکھ لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یا ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہوا یہ مسئلہ یہ بنا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام جب جہاد کرنے کے لیے آئے فلسطین کے اس مقام پر، تو قوم تھی قوم جبارین، نام تھا جبارین۔ تو یہ جبارین کا ایک بہت بڑا عالم بھی تھا اور بہت بڑا شخص بھی تھا۔ 12,000 سے زیادہ شاگرد صرف اس کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا عالم تھا، کتنا بڑی بات تھی اس کی کہ 12,000 سے زیادہ بندے شاگرد اس کے صرف اور صرف اس کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ تو اب اتنا بڑا عالم بھی تھا، اس کے اتنے 12,000 سے زیادہ شاگرد صرف اس کا درس لکھا کرتے تھے، اس کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ تو قوم جبارین میں جب یہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام جب جہاد کرنے کے لیے تشریف لائے تو اس کی قوم نے، جبارین کی قوم جو تھی، اس نے بلعم بن بعورہ کو جا کے کہا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جہاد کرنے آ رہے ہیں، تو کیونکہ اسم اعظم جانتا ہے اور تیری ہر بات کی وجہ سے جو ہے وہ اسم اعظم کی وجہ سے تیری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، تو ایسے کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر تاکہ یہ واپس پلٹ جائے۔ اس نے کہا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی ہے اور ان کے ساتھ جو لشکر آ رہا ہے ان کے اندر مومنین، اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ فرشتے بھی موجود ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایسے لشکر کے لیے کون ان کے خلاف دعا کر سکتا ہے؟ تو جب قوم نے بڑا ترلا منت کی، اس کے باوجود بھی اس نے کہا نہیں، میں نہیں کرتا۔ پھر قوم جو رونے پٹنے لگ گئی، اس نے کہا جی آپ دعا کریں۔ تو اس نے کہا جی میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے پھر استخارہ کرتا ہوں، جب استخارہ کروں گا پھر مجھے جو جواب ملے گا پھر میں اس کے مطابق تمہیں جواب دوں گا۔ تو اس نے استخارہ کیا رات کو استخارہ کرنے کے بعد جواب یہ ملا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کیونکہ میرا نبی ہے فلہٰذا اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اس نے قوم کو بتا دیا، اس نے کہا بھائی نہیں بات بننے والی۔ پھر قوم نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بھی یار پہلے تحفے اور نذرانے اکٹھے کرو، اور نذرانے اکٹھے کر کے پھر اس کے پاس چلتے ہیں۔ پھر وہ بڑے قیمتی تحائف اور نذرانے اور تحفے سارا کچھ اکٹھا کر کے پھر اس کے پاس لے آئے، بلعم کے پاس۔ انہوں نے کہا جی اب تو پھر دعا کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، اب اتنے نذرانے جو آپ کو دیے ہیں، اتنے چندے اکٹھے کر کے آپ کو دیے ہیں، اب حق بنتا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے پھر استخارہ کرنے دو۔ جب پھر یہ استخارہ کرنے لگا تو اس کو پھر کوئی جواب نہیں ملا۔ پہلے جواب جو دے دیا گیا تھا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے، جب پھر دوبارہ اس نے استخارہ کیا تو اس کو کوئی جواب نہ ملا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ جبارین قوم نے کہا، اس نے کہا دیکھا اگر آپ کو منع کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ منع نہ کر دیتا۔ اب انہوں نے اس طریقے سے پھسلایا اس کو۔ پھر کیا ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام قریب آ گئے نا تو یہ اپنی گدی پر سوار ہو کے جب پہاڑ پر چڑھنے لگا، پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اس کی گدھی نے اس کو کئی بار گرا دیا۔ صرف کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے جا رہا تھا۔ تو پھر جب یہ پھر بھی نہ رکا نا، وہ کہتے ہیں نا ڈالر کی چمک ہی ایسی ہوتی ہے، جب ڈالر دیکھ لیے تو پھر اس کا حال یہ ہو چکا تھا کہ اب اس کو بار بار گدھی نے گرایا لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آیا، حتیٰ کہ گدھی نے پھر اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگے کہ پروردگار مجھے زبان دے میں اس کو سمجھا سکوں، شاید یہ پھر بھی سمجھ جائے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ گدھی کو جو ہے وہ بولنے کی طاقت عطا فرمائی، گدھی بول پڑی. اس نے کہا بلعام تجھے شرم نہیں آتی ہے، کس کے خلاف دعا کرنے جا رہا ہے؟ فرشتے میرا سر جو ہے وہ میرا پکڑ کے واپس موڑ رہے ہیں اور تو مجھے آگے لے کے جاتا ہے. یہ پھر بھی باز نہ آیا. پھر حتیٰ کہ یہ پہاڑ پر چڑھ گیا. پہاڑ پر چڑھنے کے بعد جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے خلاف دعا کرنے کی کوشش کی نا، اب یہ زبان سے جو بات نکالتا، دعا جو نکالتا رہا، دعائی الفاظ وہ نکالتا اپنی قوم کے لیے، زبان ایسے پھر جاتی کہ وہ دعائی الفاظ قبول ہو جاتے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے جب یہ بد دعا کرنے لگتا تو وہ ساری کے سارے الفاظ زبان سے پھر کر اس کی قوم کے خلاف بد دعا بن جاتی. تو اس کی قوم نے کہا بھی تو ہمارے خلاف بد دعا کرنے آیا ہے یا اس لشکر کے خلاف کرنے آیا ہے؟ تو بلعام نے کہا، اس نے کہا یار میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں رہی ہے، میں جتنی بد دعا اس لشکر کے لیے کرنے لگتا ہوں، نام تمہارا میری زبان سے نکل جاتا ہے، تو یہ جو زبان ہے نا میرے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ میں بد دعا ان کے لیے کر رہا ہوں لیکن نکلتی تمہارے لیے ہے. اتنی بات کی تو اللہ کا عذاب اس پر پڑا تو اس کی زبان نکلی اور سینے پر آ گری. سینے پر اس کی زبان آ کے لگ گئی. ٹھیک ہے. اس نے کہا بھی اب کیونکہ میری دنیا اور آخرت تو خراب ہو چکی ہے، اب میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو تو ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی اپنی عورتوں کو سجا سوار کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو. اگر کسی ایک بندے نے بھی زنا کر لیا تو تمہارا کام بن جائے گا. تو انہوں نے ایسے ہی کیا. جبارین قوم نے جو ہے وہ اپنی لڑکیوں کو سوار سجا کے ان کو خوبصورت کر کے ان کو جب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیجا تو ایک کنانی سردار تھا موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے اندر، اس نے پھر زنا کر لیا. جب زنا کیا تو زنا کرتے ہی فوراً جو ہے وہ 70,000 بندے پر تعاون کی بیماری نازل ہوئی اور 70,000 بندہ ہی وہیں پہ مارا گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ لشکر جو آیا تھا جہاد کرنے کے لیے سارا تتر بتر ہو گیا، آگے پیچھے ہو گئے سارے. 70,000 بندہ اچانک جو مارا گیا اس زنا کی وجہ سے. پھر اس کو جو ہے وہ ان دونوں عورتوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. تو بہرحال یہ سارا واقعہ ہے. اب اس کے اندر ڈھیر ساری ایسی باتیں کی گئی ہیں جو سمجھنے کے لیے بڑی بات ہے. بلعام بن بعورہ نے اپنی قوم کو کہا کہ میری دنیا تو آخرت خراب ہو چکی ہے، اگر تم ان کو زنا کروانے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ قوم کبھی بھی تم پر حملہ نہیں کر سکے گی، کامیاب نہیں ہو سکے گی. اس لفظ کے اندر یار کتنی بڑا سبق ہے کہ اگر ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر کنانی سردار اگر زنا کر لے تو قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے. پاکستان کے اندر تو زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں. یہاں تو ہر رات باقاعدہ لڑکے روڈوں پہ کھڑے ہو کے بکنگ کروا رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ مرد کھڑے ہو کے بکنگ کروا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ کیا بنے گا پھر؟ آپ سمجھ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی ذلت کی وجہ کیا ہے. اور ڈھیر ساری ذلت کی وجہ ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا ذلیل تو ہم ہو ہی گئے ہیں. لیکن اگر ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کی لشکر کے اندر زنا کر لے، وہ لشکر ہلاک ہو جاتا ہے. جہاں پہ جناب پورا کا پورا نظام ہی اسی زنا پر، سود پر، شراب پر چل رہا ہو، وہ شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے یا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو اس کا یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، فرمایا محبوب ذرا اس شخص کے بارے میں بھی ان کو سنائے، وہ جو شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آیاتنا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت سکھائی تھی، جن کو علم سکھایا تھا نا، جس شخص کو اے محبوب ذرا ان کا حال بھی ان کو سنا دیں. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اس علم سے پھر کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی بد دعا کرنے جب چل پڑا. فانسلخ منہا، تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے وہ صاف ہی فارغ ہو گیا. فاتبعہ الشیطان، کیونکہ شیطان نے جو اس کو گمراہ کر دیا تھا. فکان من الغاوین، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا لیکن دولت جیسے اس کے سامنے آئی، لوگوں نے نذرانے آ کے رکھے، اور دولت جب اس کے سامنے آئی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے نکل پڑا. تو دیکھیں دولت انسان کو کہاں تک لے کے جاتی ہے. دولت کی جو محبت ہے نا، پیسے کی محبت ہے. اتنا بڑا عالم کہ زمین پر بیٹھ کر عرش الہی کو دیکھ لیتا تھا، لیکن جیسے نذرانے ملے، چندے ملے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کی جو چمک ہے نا، اس نے تو بلعام بن بعورہ کو پاگل کر دیا تھا. یہ ڈالر کی چمک ہی تو تھی کہ امام حسین سامنے کھڑا تھا لیکن لوگوں کو نظر نہیں آیا. یہ ڈالر کی چمک ہی تو ہے کہ غزہ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ ڈالر کی چمک ہی تو ہے مسجد اقصیٰ نظر نہیں آ رہی ہے. پوری امت مسلمہ خاموش کیوں ہے؟ کیونکہ ڈالر کا مسئلہ ہے. عرب خاموش ہے کیونکہ ان کا ڈالر بند ہوتا ہے، ان کی جو کاروبار ہو رہا ہے وہ سارا بند ہو رہا ہے. پاکستان تو اس لیے خاموشی اختیار کر کے بیٹھا، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے دیکھو نا جی، اب جیسے ہی انہوں نے
وہ اٹھایا نا، حلف اٹھایا، حلف اٹھانے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے پہلا مقصد ہی بھیک مانگنا ہے. ٹھیک ہے، پہلا مقصد کیا ہے؟ بھیک مانگنا. اور تیاری ہو رہی ہے کہ بھیک مانگنے کے لیے. فرق ہے نا کہ آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگے تو 10 روپے لے لیں گے، اگر سوٹ بوٹ پہن کے جہاز پہ بیٹھ کے اگر آپ جائیں تو پھر آپ ڈالر لے کے آ جاتے ہیں. بھکاری پہ کی کنڈیشن میں فرق ہے نا. بھکاری تو بھکاری ہوتا ہے. دیکھیں نا جی، کل 8 مارچ کو عورتیں نکلی نا، ہمیں عزت دو. اور بھائی مانگنے سے بھی کبھی کوئی چیز ملتی ہے؟ مانگنے والے کو بھیک ہی ملتی ہے، عزت تو کمانے سے ہی ملتی ہے. مجھے ایک فون آیا کہ جی یہ نعرہ غلط تو نہیں ہے. میں نے کہا غلط نہیں ہے، لیکن یہ تو دیکھنا کہ جب مانگنا جاتا ہے نا، مانگا جاتا ہے تو مانگنے والے کو صرف بھیک ہی دی جاتی ہے، عزت نہیں دی جاتی ہے. عزت کمائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے عزت کمائی ہے کہ نہیں کمائی ہے؟ صحابیات نے عزت کمائی ہے کہ نہیں کمائی ہے؟ آپ کے پاس جتنا دین موجود ہے، اس دین کا چوتھائی حصہ بیان کرنے والی اما عائشہ صدیقہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. حضرت ام عمارہ ہے، یہ صحابیہ رسول ہے. حضرت خنسہ ہے، حضرت ام عمارہ ہوگی، حضرت خنسہ ہوگی، اما عائشہ صدیقہ ہوگی. یہ وہ عورتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان فرما رہا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، عزت جو ہے نا، عزت کمانی پڑتی ہے، عزت مانگنے سے نہیں ملتی ہے. مانگنے سے کوئی 10 روپے نہیں دیتا ہے. یہ قوم کھڑی ہو کے روڈوں پہ کھڑی ہو کے عزت مانگ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے علم عطا فرمایا. وہ ڈالروں کے پیچھے چل پڑا ہے، لیکن آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا. فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اسے اس سے بھی زیادہ بلندی عطا فرما دیتے. بل ہم کو اس سے بڑا مقام مل سکتا تھا. وہ تو ڈالر کے پیچھے آ کے بک گیا نا، نذرانے کے لے کر جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہے. اپنی گدی بچانے کے لیے نذرانے اکٹھے کرتا رہا، پیسے اکٹھے کرتا رہا، بکرے اور کچے کٹے اور بچے اکٹھے کرتا رہا ہے. فرمایا کہ کاش کہ وہ پیسے کے چکر میں نہ پڑتا، اگر ہماری طرف دیکھتا، اگر ہم نے اسے علم عطا فرمایا تھا، اسم اعظم عطا فرمایا تھا، تو ہم اس سے بھی زیادہ اسے عطا فرما دیتے. سبحان اللہ. لیکن ہوا کیا؟ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. ہم نے علم عطا فرمایا، اسم اعظم عطا فرمایا، سارا کچھ اس کو دیا، لیکن وہ تو کیا ہوا؟ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. وہ تو جناب اپنا مال و دولت اکٹھا کرنے لگ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا. رب عزت دے رہا ہے یار، یہ قوم پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، واللہ ما خاف علیکم من تشرکوا بعدی. فرمایا خدا کی عزت کی قسم، میری قوم، میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی. ہاں، ولکن اخاف علیکم من تتنافسوا فیہا. لیکن میری قوم کی نظر کے اندر دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. جہاں پیسہ نظر آئے گا وہاں پہ بھاگ کے چلے جائیں گے. آج یہ حال نہیں ہے. جہاں پیسہ دیکھے گی اس کی عزت کرے گی. جہاں پیسہ ملے گا، چاہے حرام کے ملے چاہے حلال کے ملے. حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا. ٹھیک ہے، واللہ ما اخاف علیکم من تشرکوا بعدی. فرمایا شرک نہیں کریں گے. ولکن اخاف علیکم من تتنافسوا فیہا. دنیا کے دروازے کھل جائیں گے، جہاں سے پیسہ ملے گا نہ حلال دیکھے گی نہ حرام دیکھے گی. جو اس کو پیسہ دے گا یہ اسی کو پوجنا شروع کر دیں گے. اور یہ حال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پیسہ ہونا چاہیے چودھری کے پاس. ٹھیک ہے جی، حلال کا کما رہا ہے یا حرام کا کما رہا ہے. ہماری قوم تلوے چاٹنے پر پہنچ جاتی ہے صرف اس کے پیسے کی وجہ سے. آج کسی بھی بندے کی عزت اس کی شرافت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. نیک بندے کو تو ہم ککھ کا نہیں سمجھتے. جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں آنے والا ہے، وہ تو ہماری ویلیو، اس کو تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہمارے معاشرے میں. ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی کی ویلیو ہے تو وہ پیسے کی وجہ سے ہے. آپ دیکھ لیں، کوئی ایک بندہ بتائیں جس کی عزت محض صرف اور صرف اس کے نیک ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہو. نہیں کی جاتی کہ یار یہ نیک بندہ اس کی عزت کر لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں، چودھری آ جائے، ٹھیک ہے جی، الیکشن کے اندر نہیں تلوے چاٹتے رہے سارے، پوری قوم نے تلوے چاٹے ہیں. صرف کیا ہے کہ ووٹ مانگنے والا پراڈو پہ آ رہا ہے، دینے والا ہاتھ جوڑ کے ترلے کر رہا ہے. حالانکہ دینے والے کے نخرے بنتے تھے نا، یہاں پہ لینے والے کے نخرے تھے. ووٹ لینے کے لیے پراڈو پہ آتے رہے. یہ قوم جو ووٹ دینے والے تھے یہ تلوے چاٹ چاٹ کے ووٹ دیتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا. اگر ہم تو بھائی بالم بن بورا کو اس سے بھی بڑا جو مقام دے سکتے تھے، لیکن وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. وہ تو جناب زمین کے اندر اپنے پیسے کمانے کے چکر میں لگ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا. اب اگلی بات دیکھیں، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. فرمایا اس کا حال تو کتے کی طرح تھا. یہ قرآن ہے. اس کا حال کیا تھا؟ کتے جیسا اس کا حال تھا. ان تحمل علیہ یلحس. کتے کا حال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ان تحمل علیہ یلحس. اگر کتے پر سختی کرے وہ پھر بھی زبان نکالتا ہے. او تترکہ یلحس. اس کو چھوڑ دے، نرمی کرے، وہ پھر بھی زبان نکالتا ہے. میں کبھی کتے کو دیکھا ہے
اس کی زبان ہر وقت باہر نکلی رہتی ہے. میں لالچی بندے کا بھی یہی حال ہے کہ چاہے وہ جس کو جتنا مرضی پیسہ مل جائے اس کی زبان کبھی بھی اندر 11 مہینے کمایا اس قوم نے لیکن زبان پھر بھی اندر نہیں گئی ہے. 12واں مہینہ رمضان کا چڑھا ہے, اس سے زبان اور ڈبل نکال لی ہے. نہیں نکالی. پاکستان کے اندر کل جو چیز 10 روپے کی 20 روپے کی 100 روپے کی بک رہی تھی آج وہ چیز 1000 روپے پہ کیسے پہنچ گئی ہے؟ کیونکہ لالچی بندے کا حال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ لالچی بندے کی مثال کتے جیسی ہوتی ہے. جیسے کتے کی زبان 24 گھنٹے باہر نکلتی رہتی ہے نا, لالچی بندے کا لالچ بھی کبھی ختم. ٹھیک ہے نا جی. جب بھی آپ دیکھ لیں گے کہ لالچی بندہ ہمیشہ کیا ہوگا, اسی بھوک کے اندر ہی مر جائے گا کہ پیسہ اکٹھا کہاں سے کرے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ 2 فقیر ہے نا, 2 فقیر وہ ایک کمبل میں سو سکتے ہیں لیکن 2 لالچی بندے کبھی 2 ملکوں کے اندر, ایک ملک کے اندر بھی نہیں سما سکتے. 2 فقیر ایک کمبل میں سو جائیں گے لیکن 2 لالچی بندے ایک ملک میں بھی نہیں سما سکتے ہیں. میں ان تحمل علیہ الحس, اس کا حال کتے جیسا تھا. اگر وہ کتے کو ڈھیل دی جائے وہ تب بھی زبان نکالتا ہے, کتے پر سختی کرے وہ پھر بھی زبان نکالتا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, فرمایا یہ حال ہے اس قوم کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہماری آیتوں کو جھٹلانے والوں کو بھی چین نہیں ملا ہے. دیکھیں نا جی, آج یہ قوم چین ڈھونڈتی پھرتی ہے. چین کا مہینہ آیا, سب سے زیادہ بے چینی پھیل گئی ہے. یہی چین کا مہینہ ہے نا, یہ سکھ کا مہینہ تھا نا کہ یار ماہ رمضان آ گیا ہے, عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دے گا. سکون کیوں نہیں ملا ہے؟ کیونکہ 11 مہینے جو کچھ کیا 12ویں مہینے کے اندر اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کھڑکا دیا ہے. چودھری کی تسبیح بھی, حاجی کی تسبیح بھی پھر رہی ہے اور حاجی نے تسبیح اور چھری دونوں کو تیز کر کے رکھا ہوا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کے اندر کمی آ جائے. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا بنا ہے؟ ہمارے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ جو مرضی کرو اس کے بعد نماز پڑھ لو سارے گناہ معاف. خدا کی قسم یہ قوم کو غلط فہمی لگی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لے, نماز پڑھو گناہ معاف ہو گئے, جمعہ پڑھ لو گناہ معاف ہو گئے, اس کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھ لو پھر گناہ معاف ہو گئے, اور ساری باتیں چھوڑو عید پڑھ لو سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ اب گناہ جتنے مرضی کر لے, اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی نیک عمل کر لے تو سارے گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں. یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں اور کون سے معاف ہی نہیں ہوتے ہیں. کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو شہید کو معاف نہیں ہوتے. شہید ہے نا, شہید کتنا بڑا مقام ہے جو جان دے کے جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ اقدس میں. کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو شہید کو بھی معاف نہیں ہوتے ہیں. ماں باپ ہے نا, اگر شہید اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائے شہادت پانے کے بعد, ماں باپ ناراض ہے, شہید کی بخشش ہی کوئی نہیں ہے. گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرضہ ہے, 10 روپے کسی کے دینے تھے, شہید جا کے جناب اللہ بندہ جا کے لڑا, شہید ہو گیا اللہ کی بارگاہ اقدس میں. ہماری قوم تو لاکھوں کروڑوں کھا گئی نا, ڈکار بھی نہیں مارتی ہے. حکمرانوں کو چھوڑے, ہم نے کون سے کسی کے پیسے واپس کیے کبھی بندے کی طرح؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس سے ہم نے لے لیے ہیں وہ تو اللہ کرے مر ہی جائے نا ایک بار. ہماری پہلی دعا جو نا یہی ہوتی ہے, قرضہ لینے کے بعد ہم کہتے اللہ کرے یہ واپس لینے والا مر جائے. اس سے حوالہ ہاتھ تو ہم رکھنا ہی کوئی نہیں ہے نا. مجھے آپ بتائیں یار, جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کے جا رہا ہے, قیامت کے دن اس جب وہ کھڑا ہوگا نا, اعزاز ہے شہید کے لیے کہ مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا, لیکن جس نے پیسے دینے ہیں رب کھڑا کر دے گا, فرمایا ہاں شہادت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن پیسے جو واپس کرنے تھے وہ واپس کیوں نہیں کیے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, فرمایا یہ حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آگے فرمایا فقصص القصص, اے محبوب انہیں یہ واقعات سنائے, یہ واقعات سنائے. یہ بالم بن بعورہ کا واقعہ ہو گیا, جناب یوسف کا واقعہ, جناب نوح کا واقعہ, جناب اپنا موسیٰ علیہ السلام کا, عیسیٰ علیہ السلام کا, فرعون کا, نمرود کا. یہ واقعات انہیں سنایا کریں لعلہم یتفکرون, شاید یہ غور و فکر کر لیں. واقعات سنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنا. بندے کو سمجھ آ جائے کہ یار اگر پچھلے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا نا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہماری قوم تو واقعات چسکے کے ساتھ سنتی ہے. آپ قرآن سناؤ یہ قوم سوئی رہے گی, حدیث سنائے یہ سوئی رہے گی. اچھا ایک واقعہ شروع کر دے, سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. واقعات سن لیں گے لیکن واقعات کو صرف واقعات تک رکھتے ہیں, سبق کبھی نہیں لیا ہے کہ یار اس واقعے سے ثابت کیا ہو رہا ہے. اب بالم بن بعورہ کا واقعہ نا, اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ یہی نا کہ اگر بندہ اتنے بڑے مقام پہ پہنچ جائے, پیسے کا لالچ آ جائے تو وہ کتے کی طرح بن جاتا ہے.
آگے فرمایا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا کہ ان قریب ایسی قوم کا بھی وہ حال ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہوں نے اپنا نقصان کیا، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے۔ اگر ہم نے جو ماہ رمضان کے اندر جو مہنگائی کی ہے، کیا خیال ہے آگے جا کے بھرنی نہیں پڑے گی؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر ایک ہی بات بیٹھی ہے کہ ساری دیہاڑی لوٹ مچاؤ، شام کو جا کے افطاری کروا دو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے یار کہ ساری دیہاڑی گاہکوں پر رحم نہیں کیا ہے، اور شام کو آدھا کلو کھجور لے کے قوم مسجد میں پہنچ جاتی جی افطاری کروا دے ہماری طرف سے۔ صدقہ بھی وہ قبول ہوتا ہے جو حلال کے پیسوں کا ہے۔ ساری دیہاڑی تو نے گاہکوں کا جو تو نے خون چوسا ہے، اب جا کے تیری کھجور دینے سے روزے کا افطاری کرانے کا تجھے ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے نا خدا کا واسطہ ہے اس خوش فہمی سے باہر نکلے۔ ہماری بڑی غلط فہمی ہو چکی ہے کہ اب ہماری قوم ساری افطاری پہ لگی ہوئی ہے، لیکن اثر ہونے والی ہے، ساری قوم شربت بنا کے کھڑی ہو جائے گی، روڈوں پر افطاری کروا دے گی۔ اچھی بات ہے، روڈوں پر افطاری کروائے، جہاں مرضی افطاری کروائے، پر سوال یہ ہے جس پیسوں سے افطاری کروا رہا ہے وہ پیسے بھی تو چیک کرنا، کتنے لوگوں کو سویر سے شام تک رلایا ہے، کتنے بندوں کا خون چوسا ہے۔ 100 روپے کی چیز کو 500 میں بیچ کے کون سی افطاری کروا رہا ہے یار؟ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔